وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ماہ مقدس رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک عصر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں خوبصورت انداز میں، مخلصانہ انداز میں، ریاکاری سے پاک اپنے در پر آ کر دین متین کی باتیں سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ دین اسلام کے اندر انسان کے پاس ایک ڈھال ہے جو انسان کو ہر معاملات سے بچا کے رکھتی ہے۔ وہ ڈھال انسان کے پاس جو ہے نا وہ دعا ہے۔ اللہ کے ہاں جس قدر دعائیں مانگیں گے اس قدر پروردگار ہم پہ راضی ہوگا، اور ہمیشہ پروردگار دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کبھی بھی وہ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ہمیشہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور دعا مانگنے والے بندے پر رب تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ انسانیت کی طرف دیکھیں تو جتنے بھی قومیں ہیں ان کو کامیابیاں ملی، فتح نصرت ملی، تو ان کے دعاؤں مانگنے کی وجہ سے ملی۔ یہ انبیاء کا طریقہ اور سلیقہ رہا ہے۔ ہر مشکل وقت، ہر آسانی کے وقت، ہر معاملات میں، ہر لین دین میں وہ اللہ کے ہاں التجا کیا کرتے تھے۔ اللہ سے التجا کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو آواز دینا، اس کی رحمت کو آواز دینا، اس سے مانگنا، اسے دعا کہا جاتا ہے۔ جس قدر بڑے ابواب اور بڑی کتابیں دعا کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر موجود ہیں نا، اور کسی بھی حوالے سے کسی بھی مسئلے پر اتنی بڑے باب باندھے نہیں گئے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں بخاری و مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب سے بڑے ابواب جو ہے نا وہ دعا کے ابواب ہیں۔ ہر قسم کی دعا اسلام نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہر لمحہ، ہر پہلو، کروٹ بدلیں اس کی بھی دعا عطا کی ہے اسلام نے۔ لیکن آج ہم بھول گئے، آج ہم پریشانی کا سبب، زندگی اداس، تھکی ہاری، رسوائی، ہر طرف سے ذلت، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ مسنون دعائیں چھوڑ دی ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کی تھی۔ ہر قسم کی، صبح اٹھے دعا ہے، واش روم گئے دعا ہے، باہر نکلیں دعا ہے، غسل کیا دعا ہے، وضو کیا دعا ہے، کھانا کھایا دعا ہے، کھانا ختم کیا دعا ہے، گھر کے اندر داخل ہوئے دعا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی پہلو، کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں اسلام نے دعائیں عطا نہیں کی ہیں ہمیں۔ جب ہم دعائیں شروع کر لیں گے نا تو زندگی کی ہر گھڑی آرام و سکون سے نظر آئے گی ہمیں۔ کوئی پریشانی، کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی لڑائی جھگڑے، تصادم، ٹکراؤ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آرام ہوگا، سکون ہوگا، عیش و عشرت ہوگی، موجیں ہوں گی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اللہ کی رحمتیں برستی نظر آئیں گی اگر ہم مسنون دعائیں یاد کر کے ان کو اپنانا شروع کر دیں تو۔ پھر یہ حقیقت بات ہے کہ کبھی بھی دعا کی گئی رد نہیں ہوتی۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 پہ فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے سوال کرتے ہیں۔ میرے بندے آپ سے میرے بارے سوال کرتے ہیں۔ بندے میرے ہیں، مجھ سے نہیں، سوال آپ سے کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے تو ذات مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پہلے خدا تعالیٰ سے مانگنا ہے تو پہلے توجہ ہم مصطفیٰ کی طرف کریں گے، وسیلہ اللہ کے نبی کو بنائیں گے۔ فرمایا محبوب آپ سے یہ میرے بارے، میرے بندے ہو کے میرے بارے سوال کرتے ہیں، کرتے آپ سے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا ایک طریقہ ہے، اصول ہے۔ فرمایا ان کو کہہ دو فإنی قریب، بے شک میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اللہ تعالی انسان کے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔
انسان کبھی اس کو پکار کے دیکھے تو صحیح، وہ ہر وقت سنتا ہے۔ تو فرمایا ان کو کہہ دو میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں ان کی دعاؤں کو جب بھی یہ مجھے پکارتے ہیں، جب بھی یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں، اذا جب بھی یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ رب تعالیٰ کبھی بھی کیا وعدہ، اپنا کیا ہوا وعدہ، اس کے اندر وعدہ خلافی نہیں کرتا وہ کبھی۔ اس نے کہہ دیا اے محبوب ان کو کہہ دو میں تمہاری ہر دعا جب بھی مانگتے ہو قبول کرتا ہوں، اب کوئی تھوڑا سا بھی تردد باقی نہیں رہا کہ میری فلاں وقت کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی سمجھ ہی نہیں تھی بہت مانگتے ہیں وہ قبول نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ جب بھی مانگی گئی نا دعا وہ قبول ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، کئی ساتھی آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہم تو بڑے عرصے سے کئی دعائیں مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہمیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، یا جو مانگا وہ فی الفور نہ ملا، تاخیر ہو گئی، یا مانگا تاخیر میں نہ ہوا، ملا ہی نہیں، دعا پھر بھی قبول ہو گئی، نہ ملنے کی وجہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ ذاتی ہماری وجہ ہے۔ جو ہم نے مانگا اس کے حامل نہ تھے ہم، کوئی چیز مانگ لی ہم اس کے حامل نہ تھے، ہم نے مانگا، ہمارے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ ایمانی نور، وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ لگن، وہ چاہت نہ تھی، ہم نے اپنے رب سے جو مانگا اس نے دعا تو قبول کر لی، لیکن اس نے وہ عطا نہ کیا جو مانگا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے متحمل نہ تھے ہم، ہمارے اندر وہ قوت سکت نہ تھی کہ وہ رب تعالی ہمیں عطا کر دیتا۔ میں اس کی مثال بیان کر دیتا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ کی ذات کے لیے مثال نہیں ہوتی، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے پاس موبائل ہے اچھا خاصا، میرا بیٹا ہے چھوٹی عمر ہے بالکل، کئی مرتبہ ضد کرتا ہے موبائل مانگنے کی، میں نہیں دیتا، حالانکہ میری زندگی آج ختم ہو جائے، میرا سب کچھ بعد میں میری اولاد کا ہے وراثت میں، لیکن میرا بچہ مانگ رہا ہے ابھی میں نہیں دے رہا، حالانکہ ہے انہی کا، مطلقاً دینے کا انکار نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کہ بچے ابھی تو حامل نہیں ہے، ابھی تیرے اندر وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوئی جو تو مانگ رہے وہ تجھے عطا کر دوں۔ میرا بیٹا مجھ سے 10,000 مانگے، چھوٹا سا ابھی، اسے دوں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ کوالٹی نہیں ہے کہ اس کو 10,000 دوں اور وہ اس کو لے کر اس کا صحیح استعمال کر سکے۔ اسی طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو ہم نے پروردگار سے مانگا وہ ہمیں عطا بھی کرنا چاہتا ہے، میرے اندر وہ ایمانی جذبہ، جنون، وہ چاہت، وہ ذوق نہیں ہوتا کہ میں نے جو مانگا وہ مجھے عطا کرے اور اس کو میں لے کر برداشت کر سکوں یا میں اس کا حامل ہوں۔ ابھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر کر دیتا ہے، جب وقت آتا ہے بندے کو جو مانگا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے جو مانگا وہ ملا ہی نہیں ہے، تاخیر بھی ہوئی، دیر کے بعد بھی نہیں ملا، انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے عوض پروردگار آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑے آنے والے مشکلات ہوتے ہیں زندگی میں، انسان کی زندگی کے راہوں پر عجیب طرح کے معاملات کھڑے ہوتے ہیں، انسان کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن جو مانگا وہ عطا نہیں کرتا۔ وہ جو مانگا وہ ہلکی سی چیز تھی، چھوٹی سی چیز تھی، وہ عام سادہ چیز تھی، لیکن جو آنے والی بڑی مصیبتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹی چیز عطا نہ کر کے بڑی آنے والی مصیبتیں ٹال کر دعا کو قبول فرما لیے، دعا رد نہیں ہوئی، ابھی بھی قبول ہو گئی دعا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ فی الفور بھی عطا نہیں ہوا، تاخیر کر کے بھی عطا نہیں ہوا، آنے والی مصیبتیں بھی نہ ٹلی، انسان دنیا سے چلا گیا، دعا پھر بھی قبول ہو گئی۔ وہ کس طرح؟ قیامت کا دن ہوگا، بندے کے نامہ اعمال کا موازنہ کیا جا رہا ہوگا، بندہ بڑا دکھی ہوگا، بھائی اس قدر گناہ گار ہوں میں، کیا بنے گا؟ اچانک بندے کے نیکیوں کے پلڑے میں کوئی پرچیاں رکھ دی جائیں گی، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ اس کے بالکل ہی چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بندہ بڑا حیران ہے، پروردگار یہ کیا معاملہ؟ مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو بند ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی، نہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں، کون سی نیکیاں ایسی تھی جنہوں نے میرے گناہوں کو مٹا دیا اور وزن اس قدر بڑھ گیا نیکیوں کا۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، دراصل تو دنیا کے اندر جو مجھ سے دعائیں مانگتا تھا نا، تیری دعا کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا وعدہ تھا کہ بندے جب بھی مانگے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں نے دعائیں قبول کر لی تھی، تجھے جو تو نے مانگا تھا وہ عطا اس وقت نہیں کیا تھا، وہ اس وقت عطا کر دیتا، وہ معمولی تھا، وہ
وہ تیری میں نے دعائیں قبول کر کے اپنے پاس رکھ دی تھی، آج قیامت کے دن میں رب تعالیٰ ان کا صلہ تمہیں یہ عطا کر رہا ہوں۔ اس وقت بندہ اداس ہو گئے، کاش کہ پروردگار میں دنیا میں جو کچھ بھی مانگتا رہا تو مجھے کچھ بھی عطا نہ کرتا، ان کا ٹوٹل صلہ آج قیامت کے دن جو اجر کی صورت میں عطا کرے نا، آج مجھے عطا کیا جاتا۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ذہن سے تصورات سے ختم کر دیں یہ بات کہ ہم مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے بندے کی، اور واحد یہ عمل ہے۔ اسی طرح درود پاک ہے، اور یہ عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ اور پروردگار اپنے بندے کی دعا پر اس قدر راضی ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ بندے کے مانگنے سے اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں، وہ اداس نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اور خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگوں سے کبھی جا کے مانگے نا، ایک مرتبہ مانگا جتنا بھی بڑا سخی ہے، دوسری مرتبہ مانگا، تیسری مرتبہ مانگا، حتیٰ کہ وہ اکتا جائے گا، یار تو ہی مانگنے والے ہر وقت آ رج جاتا ہے در پہ۔ لیکن وہ خدا کی ذات، وہ کہتا ہے جتنی بار مانگو گے میں رب تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوں گا تمہارے مانگنے پہ، جتنی مانگو اتنا زیادہ وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے جا کے رات کو 1 بجے جائیں مانگیں، آپ دیکھیں آپ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن وہ خدا فرماتا ہے، اے میرے بندو تم اس وقت مانگو جب میری ساری مخلوق سو گئی نا، جب میں تنہا جاگ رہا ہوں، اس وقت میری رحمت کو آواز دو، مجھ سے مانگو، میں رب تعالیٰ دن کی بنسبت تمہاری ان لمحات کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماؤں گا۔ وہ ایسی ذات ہے، جس وقت مانگو، جس طرح مانگو، جس زبان میں مانگو، جیسا مانگو، جو مانگو، جتنا مانگو، وہ پروردگار عطا کرتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، ایک چٹیال میدان میں آ جاؤ، ہر مخلوق، صرف انسان نہیں، بندے سے مراد اللہ کی بندگی کرنا والا، بندگی تو پتھر بھی کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہر مخلوق ایک چٹیال میدان میں جمع ہو جاؤ، اور پھر تم میں سے ہر ایک مخلوق، جن و انس، شجر و حجر، دریائیں، ہوائیں، فضائیں، پتھر، ہر چیز مجھ سے جو چاہو، جتنا چاہو، جیسا چاہو مانگو۔ تم میں سے ہر مخلوق اتنا مانگے جتنا کہ 7 طبق زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اتنا، اس قدر، اتنا مقدار، ایک ایک مخلوق کا ایک ایک فرد مانگے مجھ سے، اور میں ہر ایک کو اتنا عطا کروں، پھر بھی میرے خزانوں میں اتنا کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں پھر سوئی کو نکال دیں۔ اب دیکھیں سوئی کا آخری نوک سرا سمندر میں ڈبونے سے اس سوئی کے نوک سے کتنا پانی لگے گا، تصورات میں بھی نہیں آتا کہ وہ کتنا پانی ہوگا، اس کا موازنہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جب وہ سوئی نکالی، اس سمندر کے پانی میں کتنا کمی آئے گی، یہ تخیلات میں جائیں تو انسان اپنے آپ کو پاگل محسوس کرے، بھئی یہ کوئی موازنہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس تمہیں اتنا عطا کروں کہ پوری کائنات کے 7 طبق زمین و آسمان کے ٹوٹل خزانے، ہر ایک مخلوق کے ایک ایک فرد کو اتنا عطا کروں، پھر اتنا بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی محسوس ہوتی ہے، اس قدر اس کے خزانے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں شرمائیں، کیوں تھک جائیں اس سے مانگنے سے؟ جتنا حد تک ہو سکے اس سے مانگو، رات کے تنہا اٹھ کے یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں۔ اللہ کی رحمت کو اگر آپ دل کی آنکھ سے واضح طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہوں گے کئی بزرگ، میں اپنے جیسوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، رات کے اس پہر کو اٹھیں جب ساری مخلوق سو گئی، خاموشی ہے، کوئی نہیں جاگ رہا، آپ تنہا اٹھیں، کہیں مسجد میں، کہیں نکر میں بیٹھ کے اللہ کی رحمت کو آواز دیں۔ خدا کی عزت کی قسم، کائنات کے کسی بھی ماحول میں وہ سرور نہیں ہے جو رات کے تنہا اس لمحے میں اللہ کی رحمت کو آواز دینے میں مزہ ہے۔ آپ کر کے دیکھیں پریکٹیکلی، آپ کو سرور نہ آئے نا، مجھ سے آ کے بات کریں، لیکن یہ ہو کہ توجہ اس طرف ہو، مکمل توجہ اللہ کی رحمت کی طرف لگی ہو، پھر اس کی رحمت کو صدا دیں، غم زدہ ہو کے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، شرمندہ ہو کے، اللہ کے بندے بن کے، دنیا کے سارے نظام کو اپنے تخیلات سے نکال کر اس کی رحمت کو صدا دے کے دیکھیں، اس کو پکارے ہیں، پروردگار تیرا یہ بندہ نہیں آیا تھا تیری بارگاہ میں کبھی، آج تنہا تیری ساری مخلوق سوئی ہے، تیرے جاگنے والے اگرچہ اب بھی جاگ رہے ہیں،
لیکن ان میں بھی شامل ہو گیا آج۔ پھر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے شرمندہ ہو کے، اپنے اندر حیا پیدا کر کے، غم زدہ ہو کے، دکھی ہو کے اللہ کی رحمت کو پکار کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ میری رحمت مجھے جواب بھی دے رہی ہے، اس نے میرے پچھلے سارے گناہ معاف بھی کر دیے ہیں، اس نے اپنی باہیں پھیلا لی ہیں، اس نے اپنے مجھے قریب کر لیا ہے اور سارے گناہ معاف کر دیے ہیں میرے۔ یہ محسوس ہوگا آپ لوگوں کو، وہ اس قدر مہربان ہے۔ تو دعا مانگیں، جتنا حد تک ہو سکے اس سے مانگیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے تبصرے اگر ہم دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا تھا، یہ روایت آپ نے مجھ سے بھی سنی ہے تقریباً پہلے۔ قحط سالی ہو گئی، زمینیں بنجر ہو گئی، بارش نہیں برس رہی تھی، لوگ پریشان تھے، اپنا انسان، جانور، پرندے بھوک پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ ساری قوم جمع ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے، ساری قوم پہاڑ کے نیچے آ گئی، 70,000 کا مجمع تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ کی موجودگی میں قحط پڑ گیا، اللہ کی مخلوق مر رہی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی، زمینیں بنجر ہو چکی، آپ دعا فرمائیں، اللہ پاک کرم فرمائے، بارش نازل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ہم کلام ہوئے، آواز یہ پروردگار اتنا بڑا مجمع آ گیا، اب دعا ہم کرتے ہیں تو بارش نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا پیارے کلیم، دعا نہیں مانگنی، ابھی دعا نہ مانگنا، ایسا کرو کہ اس 70,000 کے مجمع کے اندر ایک بندہ ہے، بندہ میرا ہے، لیکن وہ 40 سال سے نافرمانی کرتا آ رہا ہے میری، 40 سال سے میرے احکام کے خلاف چلتا آ رہا ہے، میرے احکام کے ساتھ جنگ کرتا آ رہا ہے، میرے خلاف چلتا آ رہا ہے، اس بندے کو اس محفل سے، اس مجلس سے نکال کر پھر تو نے دعا کرنی ہے، میں رب تعالیٰ فی الفور بارش نازل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تمہارے اندر ایک ایسا بندہ ہے، اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ اس مجلس سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ اعلان ہو گیا، وہ بندہ بھی موجود تھا، اس نے بھی سن لیا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ 40 سال سے لوگوں کے سامنے تو میں بڑا موحد ہوں، بڑا نیک ہوں، جس طرح کہ آج کل ہمارا انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہراً ہم کچھ اور ہیں، لیکن میں اور آپ اپنی ذات کو، میں اپنے آپ کو یا میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، حقیقت ہے یہ۔ اللہ پاک ہم کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ تو پروردگار کی طرف سے جب یہ بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، وہ بندہ جان گیا کہ وہ 40 سال سے نافرمانی کرنے والا میں ہی ہوں۔ اب کیا بنے گا؟ اب اس نے سوچا کہ نکلتا ہوں تو اس قدر رسوائی کہ لوگ کہیں گے بھئی تو بڑا نیک تھا، اگر نہیں نکلتا پھر معاملات خراب ہیں، دعا کی طرف، دعا مانگنے کا حکم ہی نہیں ہے، قحط سالی ہے، لوگ جانور جن اپنا پرندے مر رہے ہیں، مر جائیں گے سارے، کیا بنے گا؟ اب اس کو شرمندگی ہوئی، اب کیونکہ پھنس گیا تھا نا، اب پریشانی بن گئی نا، پھر کیا کروں، نکلوں تو بھی نہیں بچتا، نہ نکلوں تو بھی نہیں بچتا، کیا بنے گا؟ اداس، پریشان، حتیٰ کہ دل کی دنیا بدلی، سر پہ کپڑا لیا، رونے لگ گیا، اللہ کی بارگاہ میں چھپ کے ایسے ہاتھ کھڑے کیے، پروردگار تیرا یہ بندہ تھا، تیری نہ خلاف ورزی کرتا رہا نا، تیرے احکام کے خلاف چلتا رہا نا، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ دل کی دنیا بدلی، آنکھوں سے آنسو ہی آئے، رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی کہ میرا بندہ 40 سال سے نافرمانی کرنے والا ہے اگرچہ، لیکن اس سے مجھ سے دعا تو اس نے مانگ لی ہے نا، توبہ تو کر رہا ہے نا، اس کی آنکھوں سے آنسو تو آ گئے نا میرے بندے کے۔ بس یہی ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، وہ بندہ رونے لگ گیا اللہ کی بارگاہ میں، خفیہ طور پہ چھپ کر، سر پہ کپڑا اوڑھ کے، ابھی موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں وہ بندہ نکل جائے ان لوگوں سے، اچانک بادل آئے تو تیزی سے بارش برسنا شروع ہو گئی، لوگ حیران، اے پیارے کلیم کوئی بندہ یہاں سے نکلا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یہ کیا ماجرا، کوئی بندہ یہاں سے باہر نہیں ہوا، بارش نازل ہو گئی، ہم نے دعا بھی نہیں کی۔ پروردگار نے فرمایا دراصل میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اس نے مجھ سے دعا مانگی ہے، اس کے دل میں حیا پیدا ہو گئی، شرم پیدا ہو گئی، اس نے مجھے آنسو بہاتے ہوئے ایک بار مجھے اللہ کہہ دیا، میں رب نے 70 مرتبہ اسے جواب بھی دے دیا، اس کی دعا کی وجہ سے میں رب تعالیٰ نے بارش بھی نازل فرما دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار وہ تیرا بندہ کون ہے، وہ دکھا تو دے، جو 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا، آج توبہ کی اس نے تو تو نے اس کی توبہ فی الفور قبول کر لی۔
رب تعالیٰ نے فرمایا کلیم جب وہ نافرمان تھا 40 سال سے میری نافرمانی کرتا رہا تھا، اس وقت میں نے اس کے عیب کو ظاہر نہیں کیا، کسی کے سامنے اسے نہیں کیا، اب تو وہ میرا یار بن چکا ہے نا، اب تو میں اسے معاف کر چکا ہوں نا، اب میں کیسے لوگوں کے سامنے اس کو لے کے آ سکتا ہوں کہ وہ میرا اب یار ہے، کہ دکھاؤں یہ میرا یار اور یہ 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا۔ اے موسیٰ اب ایسا نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، 40 سال سے نافرمانی کرنے والا، اللہ کے احکام سے جنگ کرنے والا، ایک لمحہ رو کر رب سے معافی چاہے تو رب تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہ معاف کر کے اپنا یار بنا لے، وقت کا ولی بنا دے، اور ہم بہترین امت کنتم خیر امت، آخر زمان محبوب کے امتی ہو کے روزے کی حالت میں رمضان المقدس کے بہترین مہینے کے اندر جمعے کے روز جب ہم اپنے رب سے مانگے کہ کیا رب تعالیٰ ہماری دل کی دنیا نہیں بدلے گا؟ ضرور بدلے گا۔ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ آوازیں دیتا ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے، وہ ہر وقت آواز دے رہا ہے، اے بندے کبھی تو تھک کے تو واپس آ جا، کبھی تو آ کے مجھ سے التجا کر لے، کبھی تو ایک مرتبہ مجھے مخلصانہ انداز میں پکار لے، تیرا رب تیری پکار کو رد نہیں کرے گا، وہ تیری آواز کو سن کے فی الفور تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ بہت مہربان ذات ہے، وہ پکارتی ہے، وہ آواز دیتی ہے، وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، میرا بندہ کوئی ایسا عمل کر ہی لے، کبھی یہ مخلص دل سے یہ کبھی مجھے پکار ہی لے، میں اسے معاف کر دوں۔ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہم ہیں کہ بس دنیا کے حرص و حوث، شیطان کے حملے، نفس امارہ کے حملے، دنیا کی غرورانہ تکبرانہ انداز، بس ہم غرق ہو گئے دنیا کے معاملات کے اندر، بھول گئے اپنے پروردگار کی اس رحمت کو۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، کس قدر ہم نے کوشش کی اپنے گناہوں کی معافی کی، کس قدر ہم شرمندہ ہوئے، کس قدر ہم نے راتوں کو جاگ کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیں رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں، اس کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے، ہمیں نیند ہوتی ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، اے بندو مانگ لو۔ ہم گناہ کی اندر لت پت ہیں، غرق ہو چکے ہیں، سکون کی نیند میں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، عمریں بیت گئی ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ تھوڑا سا زندگی کو بدلیں، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، اس کی رحمت بہت زیادہ برس رہی ہے، ہر وقت وہ آواز دے رہی ہے، یہاں تک اس کی رحمت وسیع ہے۔ قیامت کے دن آخری بات، قیامت کے دن 2 لوگ ایسے ہوں گے کہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی ہے، رب تعالیٰ دونوں کے لیے حکم فرمائے گئے، اے میرے فرشتوں ان دونوں کو جہنم میں پھینک دو، ان کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا، دونوں کا انداز مختلف ہوگا جہنم میں جانے کا، ایک دوڑ کے جا رہا ہے، ایک جا ہی نہیں رہا، اسے فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، وہ بار بار پیچھے دیکھتا ہے، جاتا ہی نہیں جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو پکارے گا، آواز دے گا ادھر ہو، کیا ماجر ہے، تمہارے انداز مختلف کیوں ہیں؟ جو دوڑ کے جا رہا تھا اس سے رب تعالیٰ پوچھے گا، ہم بھی بتا تجھے پتہ نہیں کہ جہنم میں تو دوڑ کے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، تو ڈرتا نہیں ہے میری جہنم سے، میرے عذاب خوف سے؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تیرا نافرمان تھا، زندگی میں تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہا ساری زندگی، پھر بھی تو دنیا میں مجھے رزق بھی دیتا رہا، میری سماعت و بصارت بھی ٹھیک رہی، عیش و عشرت کی زندگی میں گزارتا رہا، تو دنیا میں چاہتا مجھے غرق کر دیتا، کیا کر سکتا تھا میں؟ تو دنیا میں مجھے جلا دیتا، کیا کر سکتا؟ تو پتھروں کی بارے سے مجھے سنسار کر دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ تو مجھے لوتھڑا بنا دیتا، گنگا بہرا اندھا کر دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے جو کچھ بھی کیا، میری سماعت بھی ٹھیک رہی، بصارت بھی ٹھیک رہی، کھانا پینا بھی چلتا رہا، میرا چلنا پھرنا بھی ٹھیک رہا، میں کڑیے جوان رہا، عیش و عشرت کی زندگی تھی، تو نے مجھے کچھ نہ کہا، میں پھر بھی تیری نافرمانی، کبھی بھی تیری نہ مانی، آج تو میرا رب ہے، تو نے کہہ دیا نا جہنم کا حکم ہے نا، تیرا حکم مان کے ہی میں جہنم کی طرف دوڑ رہا ہوں، صرف تو میرا رب ہے، تو نے کہہ دیا، آج مجھے حیا آ گئی، شرم آ گئی، ساری زندگی رب کی نہیں مانی، پھر بھی وہ کرم کرتا رہا، اس لیے آج تیری مان کر جہنم کا فیصلہ ہے نا، اس کو دل سے لگا کے دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گئے فرشتوں میرا بندہ ہو کے کیسی سوچ رکھی اس نے، آج تو میری اس نے مان لی نا، جہنم کا خوف دل سے نکال کے دوڑ کے جا رہا ہے کہ میرے رب نے حکم دے دیا، بس چلو میں اس کی اس بات پہ راضی ہو گیا، اس کو معاف کر دو، جنت کے اعلیٰ ٹھکانوں پہ اس کو کھڑا کر دو، بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوسرے کو کہے گا، پروردگار فرمائے گا اے بندے بتا تو اگر اس طرح کرتا تیری بھی بخشش ہو جاتی، تجھے نہیں پتا تھا تیرے رب کا حکم ہے، تجھے فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، زبردستی لے کے جا رہے ہیں، تو جا ہی نہیں رہا، تجھے نہیں علم تھا کہ تیرے رب کا حکم ہے، تو بھی فرما برداری کر لیتا، شاید تیری بخشش ہو جاتی۔
وہ بندہ بھی بڑے غم بھرے انداز میں، دکھ بھرے انداز میں عرض کرے گا پروردگار دراصل میں نے دنیا میں سن رکھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اے اللہ میں جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکا تھا، فرشتے تیرا حکم ہو چکا تھا، فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، میں جہنم کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، میں رک رک کے مڑ مڑ کے تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید کہ تیری رحمت بھی میری طرف دیکھ لے ایک مرتبہ۔ رب تعالیٰ کی رحمت مسکرائے گی، فرمائے گی میرے فرشتوں میرا بندہ جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکا، اب بھی مایوس نہیں ہوا، اب بھی میری رحمت پہ امید لگائے ہوئے اور میری رحمت کی طرف بار بار تک رہا ہے کہ شاید میرے رب کی رحمت میری طرف دیکھ لے۔ اے میرے فرشتوں میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی، میں نے اسے معاف کر دیا، اے میرے فرشتوں اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اعلیٰ مقاموں پہ کھڑا کر دو، اس کی بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ وہ اس قدر مہربان ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اس نے اصول بنائے ہیں، وہ قواعد کے مطابق تمہیں چلانا چاہتا ہے، تم تھوڑا سا کوئی بہانہ بناؤ تو صحیح، کبھی گیڑ گڑا کے رو پڑو۔ کہتے ہیں نا جب بھی مانگو بچوں کی طرح مانگو، ضد کرو، بیٹھ جاؤ رات کے وقت روتے ہوئے، اے اللہ ہم منائیں گے تجھ سے، تو مانے گا، ہمیں پتہ ہے تو بہت جلد مان جاتا ہے، ہم تجھ سے یہ منا کے اٹھیں گے۔ جب دل میں مطمئن ہو تب اٹھیں، اور یقیناً جب دل مطمئن ہو جاتا ہے وہ رب تعالیٰ اس سے بہت پہلے مان چکا ہوتا ہے بندے کی، وہ بہت جلد مان جاتا ہے، وہ اگر ناراض ہو جائے نا اسے منائیں وہ بہت جلد مان جاتا ہے، کبھی آئیں تو اسے اس کی بارگاہ میں، کبھی اس کی رحمت کو آواز دیں تو صحیح۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا چیز ہے، سوال ہے کوئی؟ یہ غلط بات ہے بالکل جی، یہ سوال ہے جی جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، ہر نماز میں یعنی ہر رکعت میں ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے، اگر 70 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے نماز کافی ہے۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، رمضان کے آخری جمعے سے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ جھوٹ ہے، یہ کوئی روایت اس طرح کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید اس سے بھی کروڑ گنا آگے رکھیں، مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی روایت کہیں نہیں ہے۔ 70 سال کی بھی نمازیں قضا ہو گئی، 4 رکعت نماز نفل پڑھنے سے وہ ساری اپنا ان کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور قضا وہ ادا ہو جاتی، تو اس طرح بالکل ہی کہیں نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ چیز اب دیکھیں جس ساتھی نے بھی لکھا کوئی حوالہ دیا اس نے یا اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، یا ہاں پر پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت پر اس قدر امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید تو اس سے بھی زیادہ لگائیں، لیکن اس کو محدود تو نہ کریں، 4 رکعت نفل پڑھیں پھر یہ کریں تو 70 سال کی بھی اب نمازیں رہ گئی تو معاف ہو جائیں گی، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ خدا کے لیے ایسی چیزوں کو شیئر نہ کیا کریں۔ پھر ہمارے ہاں ہوتے ہیں سال پورا، ہمارے ہاں کرم فرما کوئی ایسے ذہین ترین بھی اس قدر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھی رمضان کے آخری جمعے میں جا کے 4 رکعت پڑھ لیں گے، کیا نمازیں پڑھنی سارا سال؟ یہ فکر پیدا ہوتی ہے ہمارے جوانوں کے اندر۔ خدا کے لیے ایسی من گھڑت روایت، یہ دھوکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا جس نے ہماری طرف منسوب کی بات ہم نے نہ کی، ہماری بات نہ تھی، فرمان مصطفیٰ نہ تھا، اللہ کے محبوب کا فرمان کہہ کر کسی نے جو بات کہہ دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی باتیں من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ ایسی باتوں کو آگے شیئر نہ کیا کریں، یہ جھوٹ ہے سراسر۔ جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ؟ جی اللہ پاک جی 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 روایت میں ہے، یہ چیز روایت میں ہے کہ آپ عمرے اپنا اعتکاف پہ بیٹھے ہیں نا تو گویا کہ آپ کے نامہ اعمال میں اس قدر اجر لکھا گیا کہ جیسا کہ آپ نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں، یہ اپنا حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، بہت بڑا اجر ہے جی۔ آپ لوگ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ پاک آپ کے اعتکاف، ہمارے جوان بھی بیٹھے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، اور ان کے والدین کی عظمت کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا، اللہ پاک ان کے ذوق کو سلامت فرمائے۔ جی اس کے علاوہ اور کوئی حکم؟ جی 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 جی
کوئی مسئلہ نہیں ہے، فون پہ بات کر سکتے ہیں، گھر والدین سے ادھر ادھر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی اٹھ پٹانگیاں نہ دیکھنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں خطابات سنتے ہیں، یا اپنا نیٹ پہ مسائل کوئی سرچ کرتے ہیں تحقیق کے لیے، اچھی بات ہے، موبائل استعمال کیا جا سکتا، کوئی حرج نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ فون پہ بھی بات میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ دنیا سے تعلق ختم کر دیں، بہتر یہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اپنا اعتکاف نہیں ٹوٹ رہا، اگر کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو حرج نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی اجازت ہے کہ کاروباری آدمی بیٹھا ہے، پیچھے کاروبار اس کے معاملات سے نہیں چلتا، تو پھر وہ آرا اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، فون کے ذریعے بات چیت کر سکتا ہے کہ یہ معاملات فلاں فلاں کر دو، اس سے اعتکاف میں حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، وہ اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی جی نہیں احتیاط کیجیے، مذاق تو ویسے بھی مزاح اور چیز ہوتی ہے، مذاق اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ مزاح ہوتی ہے کہ ایسی چیز جو سچ ہو، جو حقیقت ہو، لیکن اس میں لوگوں کو خوشی ملے، ہنسی آ جائے، ٹھیک ہے نا، ہو سچ، جس طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، مجاہد تھا، جنگ کرنے والا سپاہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اس نے عرض کیا رسول اللہ مال غنیمت سے آپ نے مجھے جو عطا کرنا ہے نا، مجھے ایک اونٹ عطا کر دینا، سواری کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں گا اسے، مجھے اونٹ عطا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تجھے اونٹنی کا بچہ ہی عطا کریں گے۔ اس نے بڑی ضد کی، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نبی سے لاڈ ہی اتنا تھا، اور رونے لگ گیا، انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا اونٹنی کا بچہ، اس قدر پیار تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اچھا تو بتا کون سا وہ ایسا اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ پھر ہنس پڑے سارے، فرمایا تجھے اونٹ ہی عطا کیا جائے گا، لیکن وہ اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ یہ مزاح کا طریقہ ہے، سچ تھا، اللہ کے نبی جو فرما رہے تھے ایسی مزاح جو سچ ہو، اس کے اندر جھوٹ کا دور تک کوئی شیبہ نہ ہو، ایسی مزاح ایک دوسرے سے کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے دوسروں کو ہنسانے کے لیے۔ ایک ساتھی تھے ایسے، وہ آ کے اللہ کے نبی کو ہمیشہ مذاق کرتے رہتے، ہنساتے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی اس قدر ہنستے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات یہ دانتوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں نا درمیان میں، خلا، یہ نظر آ جاتے تھے۔ اس کی وفات ہوئی تو کچھ اس کا انداز تھوڑا تھے اور طرح کے، تو جاتے ہوئے کسی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اس کا یہ معاملات تھے۔ اللہ کے نبی نے غصہ فرمایا، خبردار، فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ہنساتا تھا، اللہ کو اور اس کے رسول کو ہنساتا تھا، خبردار میرے اس صحابی کے متعلق کسی نے کوئی بات کی تو اللہ بھی مسکراتا تھا اس کی مزاح کرنے پر، ٹھیک ہے نا۔ تو مزاح ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایسی اوٹ پٹانگی، یا ہمارے ہاں جس طرح جوان طبقہ مزاح کے اندر گالی گلوچ ماں بہن کی بڑی ٹف قسم کی گپ شپ چل رہی تھی ہمارے جوانوں کی، خدا کے لیے یار، یہ ماں گھر میں اسی لیے ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت تھی، بہن کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، وہ میری ماں اور میری بہن میرے دوستوں کی زبان پہ اس قدر ان کے نام اور غلیظ گالی ہیں، یار یہ دوستی ہوتی ہے کیا؟ شرم مگر ہم کو نہیں آتی، خدا کے لیے کوئی حیا کیا کریں، جوان طبقہ نہ کیا کریں اس طرح کی مذاق، ماں ہوتی ہے یار۔ جی نہیں بیٹا، میں الگ طور پہ ان کو، کوئی نہیں، بچے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اصل یہ ہے کہ ان پر ہم نے دباؤ بھی خاص نہیں ڈالنا، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ تربیت کے لیے آئے، ان کو اجر ثواب مل رہا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ یہاں پہنچے، ان کو ذاتی ہم تربیت نہ بھی دینا، ان کے اندر سنجیدگی پیدا ہو رہی ہے، ان کو یہ اب یہاں پہنچے، یہ بیٹھے ہیں، مذاق کرتے ہیں، شرارتیں بھی ہو جاتی ہیں، بچے ہیں، لیکن جتنا یہ آرام و سکون میں ہیں یا بعض یہ خاموش رہتے ہیں، باہر ان کا اس طرح کا ماحول تو نہیں ہے نا، 10 دن یہ لگاتار کبھی کبھی شرارت کر لیتے ہیں، کوئی اس طرح وضع ہو جاتی ہے، بچے ہیں، لیکن ان کے اندر جو سنجیدگی 10 دنوں میں پیدا ہو رہی نہیں، کمال کی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کی بہترین، کچھ بھی نہ کریں، یہ خاموشی سے سوئے ہوئے ہیں، کبھی اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، ان کی بہترین تربیت ہو رہی ہے، ان پہ سختی نہیں کرنی، میں الگ طور پہ ان کے انشاءاللہ تعالیٰ پیریڈ لگاتا ہوں، آج ویسے بھی 1-2 شکایتیں ہیں، بچے ہمارے، ان کو بہتر انداز میں سمجھا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اس کے علاوہ کوئی حکم ہو تو جی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اللہم صلی وسلم